welcome to our YouTube channel NX Consultants. My name is Fiza Ijaz and today we're going to talk about the tips and the tricks you need to secure your study visa. So let's get started. So first tip or the trick you need to keep in mind that you have to perform a English speaking test. जब आप English proficiency की बात करते हैं तो आपके पास different options होते हैं जो USA में available हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप जो है वो किसको प्रेफर कर रहे हैं. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक आप आइल्स परफॉर्म कर सकते हैं, आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट जिनको एक्सटर्नल टेस्ट के तौर पे भी जाना चाहते हैं, लाइक टॉफल है जिसमें GRE GMAT जो भी यूनिवर्सिटी टेस्ट रिकॉर्ड करती है आइल्स की एग्जाम्शन में वो आप परफॉर्म कर सकते हैं. बट इसमें ट्रिक क्या है कि आप कोशिश करें कि ऐसे टेस्ट आप परफॉर्म करें जिनकी जो एक्सेप्टेंस है वो एम्बेसी में, और जिन की जो है वो एक्सेप्टेंस रेशियो एम्बेसी में ज़्यादा हो और वो आपकी वीज़ा प्रोफाइल के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकें. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे प्रेफरेबल ये है कि आपके पास मस्ट है कि आप आइल्स परफॉर्म करें और इसकी बेस पे जो है वो अपनी एडमिशन और वीज़ा फाइल जो है वो सबमिट करवाएं. The next tip and or the trick is choose your relevant course. You need to choose a relevant course if you're applying for a USA study visa. जब हम एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अपने जो भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं फर्दर इन USA, एक तो वो हमारे प्रीवियस कोर्स से रेलेवेंट हो, दूसरा ये कि उसका जो भी फ्यूचर प्लान हम लोग बताना चाह रहे हैं, जो भी हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उससे वो जो है वो रिलेट कर रहा हो, या आपको पता हो कि उसकी क्या स्कोप है इन पाकिस्तान, नॉट इन USA but in Pakistan. SOP, a statement of purpose, you can write as a statement of purpose. Basically statement of purpose जो है वो आपके जितना भी आपका जो है वो प्रोसेस है उसमें 50% आपका रोल प्ले करता है, आपको वीज़ा लेने में हेल्प करता है. ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा, एक बहुत अपीलिंग SOP क्रिएट करना है जिसमें आपने बताना है कि आप US स्टडी करने के लिए क्यों जा रहे हैं, आप जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी स्टडीज़ जो हैं वो आपके फ्यूचर प्लान से कैसे रिलेट करती हैं. बेसिकली जब आप जो है पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपका दैट इज़ चूज़ रेलेवेंट कोर्स, वो इस पॉइंट से रिलेट करता है. जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको ज़रूर ये मेंशन करना पड़ता है कि आप ये कोर्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप उसको जो है वो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिख के आप यूनिवर्सिटी को भी और एम्बेसी को भी दे सकते हैं, और ये आपकी प्रोफाइल पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है. Then you need to provide a study gap justification. That's also is very necessary when you have a gap in your studies. गैप जस्टिफिकेशन यहाँ पे 2 तरह का हो सकता है. एक गैप जो आपने ड्यूरिंग स्टडी, जब आप बेसिकली फॉर एग्जांपल लाइक आपने अपना जो है वो हाई स्कूल पास किया है, उसके बाद आपका 2 साल का गैप है, देन आप जो है वो अपना ग्रेड 12 जो है वो आपने पास किया है, तो आपने वो वाले गैप की भी जस्टिफिकेशन लगानी है. और इवन आपकी आफ्टर स्टडी अगर कोई गैप है और अब फिर आप USA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर आपने 2020 में अपना इंटर कंप्लीट किया है और उसके बाद आप जो है वो अब 2022 में USA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जितना भी ड्यूरेशन ये रहा है इसमें आपने जस्टिफाई करना है विद जेन्युइन रीजंस कि आपका गैप क्यों आया है ड्यूरिंग स्टडीज़ और उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, लाइक आपके क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये गैप आपका आ रहा है ड्यूरिंग स्टडी. इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, बेसिकली जब भी हम USA स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये टिप जो है वो हमारे लिए हम हमेशा जो है वो कंसीडर नहीं करते, जो कि बेसिकली हमारी वीज़ा फाइल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है. इट डज़ंट मीन कि आपको जो है वो अगर इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है
لائک اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کو ویزا نہیں ملتا, بٹ آپ کے رسک زیادہ ہو جاتے ہیں ریجیکشن کے, بیکاز ان کو آپ ویزا آفیسر کو کنونس نہیں کر پاتے کہ آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں ایک کورس لے رہے ہیں, تو وہ کنونس نہیں ہو پاتے کہ آپ کا جو پرپز ہے وہ یہاں پہ اسٹڈیز ہے. بیسیکلی جب ہم ایک انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو, اس کی رینکنگ اچھی ہو, جس کو ہم بتا سکتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ ہمارا اس یونیورسٹی میں پرپز کیا ہے پڑھنے کا, بیکاز ہم ان کی ریپوٹیشن بتا سکتے ہیں, اس کی یونیورسٹی کے بارے میں جتنے بھی اچھے ریویوز ہیں ان کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں, یونیورسٹی کی رینک کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ کی سلیکشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے جب آپ اپنی ویزا فائل پریپیئر کر رہے ہوں اور جب آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ یو ایس اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں. Financial is also a very important factor when you are considering کہ آپ جو ہے وہ یو ایس اسٹڈی ویزا کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ فائنینشیلس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کروا رہے ہیں یونیورسٹی کو یا پھر ایمبیسی کو, تو آپ کو اس کو پروف کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کرنا پڑ رہی ہے 4.5 ملین کی, تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ وہ کہاں سے, اس کی پروف آف فنڈز آپ نے دینے ہیں, آپ کے سورس آف فنڈز دینے ہیں, اور آل دی ادر فائنینشیل یو ہیو ٹو شو, تاکہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اوریجنل ہے, اور تاکہ جو ویزا کنسلٹنٹ ہے اس سے جو کنونس ہو سکے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, جو کہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے جب بھی آپ یو ایس اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ یو ایس اسٹڈی ویزا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پوائنٹ بہت مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یو ایس اے میں ورکنگ الاؤ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایون اف یو آر الاؤڈ ٹو ورک, you can show that you are going to work while studying or after study, or you are going to take PSW post study work. So آپ کو جو ہے وہ ٹرائی کریں کہ آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں, یہ بیسیکلی انٹرویو میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے, اور آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے اس میں بتایا جانے والا کوشچن ہے کہ آپ اپنی ڈیورنگ اسٹڈی یا آفٹر اسٹڈی وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ ایکسپیرئنس لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورنگ یور اسٹڈیز اگر آپ اپرچونیٹی کو اس طرح کی آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کے لیے جسٹ جو ہے وہ کام کریں گے یو ایس اے میں. ادروائز آپ کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے, بیکاز اس میں آپ ایک پوائنٹ جو آپ نے فائنینشیل بہت اسٹرانگ اپنے شو کرا چکے ہوں گے, وہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے جتنی بھی اپنی اسٹڈیز کے ڈیوریشن ہے اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کو ورکنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پوائنٹ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ آپ جو ہے اوائڈ کریں کہ آپ جب بھی ویزا آفیسر کے سامنے بیٹھیں تو اس انٹرویو کویشچن کو جو ہے وہ لازمی مائنڈ میں کنسیڈر کریں کہ اس کا آنسر آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. Next point is ties to your home country. When they are asking about the future plans, basically یہ point ہمیشہ یہاں پہ یہ ٹرک ہے جو کہ ہمیشہ یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ کام آتی ہے. جب بھی آپ بات کر رہے ہوں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں یا آپ کے کورس کی اسکوپ کیا ہے, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ ہر چیز ریلیٹ کر رہے ہوں اپنے جو ہے کنٹری سے, پاکستان سے. جب آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ آپ کے جتنے بھی فیوچر پلانز ہیں, آپ کے جتنے بھی اسٹڈی کی اسکوپ ہے, آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں, کیسے شو کروا رہے ہیں کہ وہ آپ کی ان فیوچر پاکستان میں کیسے ہیلپ کرے گا. بیسیکلی آپ کے اسٹرانگ فیوچر پلانس بھی آپ کو جو ہے وہ جب آپ ان کو اچھے سے ایکسپلین کر پاتے ہیں کہ آپ کا کورس کا اسکوپ کیا ہے ان پاکستان, تو یہ بہت بڑی ہیلپ کرتا ہے آپ کو ویزا آفیسر کو کنونس کرنے میں دیٹ یو آر اے جینوئن اسٹوڈنٹ. اوکے, سو جب بھی آپ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن یا کوئی بھی جسٹیفیکیشن آپ ایکسپلین کر رہے ہوں ڈیورنگ یور انٹرویو اور ڈیورنگ
آپ جب بھی کوئی ڈاکومنٹیشن پریپیئر کر رہے ہوں ٹرائی کریں کہ آپ کی ٹو دی پوائنٹ بات کہی گئی ہو اور کنسائز فارم میں ہو, زیادہ لینتھی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن یا کوئی بھی آنسر نہ ہو, بیکاز آپ کے کوئی بھی آنسر یا کوئی بھی ڈاکومنٹیشن وہ اتنے زیادہ ڈیٹیل میں چیک نہیں کریں گے. ٹرائی کریں کہ اپنا جو بھی پوائنٹ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور مینشن ہو. اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا آپ جو ہے وہ ڈیٹیل نہ بھی ایڈ کریں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, وہ آپ کے پوائنٹ کو آپ کا پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے بیسکلی. اوکے, سو دس پوائنٹ از ویری امپارٹنٹ. بیسکلی جب بھی آپ کا جو ہے وہ ویزا آفیسر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہو رہا ہو, یا آپ ان سے جب بھی ہے وہ انٹرویو کے لیے جائیں, یا آپ کی جو بھی میٹنگ ہو, آپ کا انٹرویو ہو, تو ٹرائی کریں کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہو, اور کسی بھی قسم کی ایسے سینیریو کریٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ان فیوچر آپ کے لیے پرابلم ہو. اگر آپ کے جو ہے وہ کسی قسم کا ویزا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ریجیکشن کا ایشو بنتا ہے تو سمپلی ان سے ریزن پوچھیں اور ٹرائی کریں نیکسٹ ٹائم کے لیے. سو دیز آر دا ٹپس اینڈ دا ٹرکس یو کین فالو ٹو اپلائی فار USA study visa. If you need any further information, you can contact us on the numbers that are given below in the description box. Do like, subscribe and share our channel. Thank you so much.